بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، آج نماز کے واجبات بیان ہیں۔ نماز کے اندر 14 اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا واجب ہے اور ان کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ فرائض کا سیکھنا فرض ہے، واجبات کا سیکھنا واجب ہے۔ واجب اور فرض میں فرق یہ ہے، اگر فرض چھوٹ جائے یا جان بوجھ کے چھوٹے، بھولے سے چھوٹے، نماز نہیں ہوتی۔ واجب یہ ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے، سجدہ سہو کر لے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں 14 واجبات ہیں۔ سب سے پہلے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا فرض نہیں، تو اس لیے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہ کی، بھول گئے، تو پھر آخری 2 رکعتوں میں قرات کرے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی۔ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سورت فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ فرض نماز کی اصل 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ان کی تکمیل کے لیے ہیں، اس لیے ان میں قرات واجب نہیں ہے، لیکن پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 رکعتیں۔ تو اس لیے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں نہ کر سکے تو آخری 2 رکعتوں میں قرات کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ کل اس کی تفصیل آ گئی تھی، اگر امام پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی، امام نہ پڑھے تو پھر کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اکیلا آدمی ہے، سورہ فاتحہ چھوڑ دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی تو نماز ہوگی نہیں، بھولے سے رہ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ میں بار بار دہراؤں گا سجدہ سہو، پہلے سجدہ سہو سمجھ لیں کہ سجدہ سہو کیا ہے۔ سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، یعنی نماز میں کوئی بھول ہو جائے، 2 طرح سے بھول ہوتی ہے، یا تو واجب چھوٹ جائے بھولے سے، یا فرض میں تاخیر ہو جائے، یعنی فرائض میں آگے پیچھے کرتے، جیسے پہلی رکعت میں 2 رکوع کر لیے، یا پہلی رکعت میں 3 سجدے کر لیے، یا پہلی رکعت میں 1 سجدہ کیا، دوسری میں 3 کر لیے، یعنی فرض کو آگے پیچھے کر دے، فرض کو مؤخر یا مقدم کر دے، یا واجب کو بھولے سے چھوٹ جائے، ایسی فرض کو بھولے سے آگے پیچھے کر دے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات پڑھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر، یہاں تک پڑھ کر پھر ایک طرف سلام پھیرے، دائیں طرف سلام پھیرے، اور پھر 2 سجدے کرے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے التحیات پڑھے، پوری التحیات پڑھ کے پھر سلام پھیرے، تو یہ سجدہ سہو ہے، یعنی نماز میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے ازالے کے لیے یہ 2 سجدے رکھے ہیں۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور شیطان کو ناپسند ہے، اور نماز میں شیطان بلاتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ 2 مزید سجدے کرو تاکہ شیطان کو تکلیف ہو اور رحمان راضی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، مزید 2 سجدے کر لیے ہم نے، اور شیطان کو تکلیف ہوگی، شیطان بلا دیتا ہے ہمیں تو 2 سجدے مزید کر لو تاکہ شیطان کو تکلیف ہو۔
تو اس لیے 2 سجدے رکھے گئے، ان کو سجدہ سہو کا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، لیکن بعض اوقات بندہ سجدہ سہو بھول جاتا ہے، یعنی تشہد میں نہ کیا، بعد میں یاد آیا درود شریف بھی پڑھ لیا تو اس وقت کر لے، خدا نخواستہ اس وقت بھی یاد نہیں آیا، سلام پھیرتے وقت، آخری سلام پھیرتے وقت یاد آیا میں نے سجدہ سہو کرنا ہے تو اس وقت کر لے۔ اگر کسی نے دونوں سلام بھی پھیر دیے تھے اور ابھی لیکن قبلہ رخ ہو کر بیٹھا تھا، پھر یاد آیا میں نے سجدہ سہو کرنا ہے تو اس وقت بھی کر سکتا ہے، دونوں سلام پھیر کر یاد آ گیا میرا سجدہ سہو رہتا ہے تو پھر بھی کر لے۔ لیکن اگر اٹھ کر چلا گیا ہے، کسی سے بات چیت کر لی ہے تو پھر سجدہ سہو نہیں کر سکتا، تو پھر نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا، یعنی سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو بھی بھول گیا تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن امام کے لیے یا منفرد کے لیے، منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، مقتدی کے لیے واجب نہیں۔ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، کیونکہ حدیث من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام نے قرات کر لی تو سب مقتدیوں کی طرف سے قرات ادا ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا علیحدہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی بڑی سورت یا چھوٹی سورت، یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے۔ تو یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو کوئی سورت ملائی نہیں تھی، اب رکوع سے واپس قیام میں نہ آئے بلکہ نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو آئے گا۔ چوتھے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پہلے پڑھے، سورت کو بعد میں پڑھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا، پہلے یعنی کوئی سورت ملا لی، سورہ اخلاص پڑھ لی یا سورۃ الفلق پڑھ لی، بعد میں سورۃ فاتحہ پڑھی بھولے سے، اب بھول کر ایسا کیا تو ایک واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ 5ویں نمبر پر قرات، رکوع اور سجدوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو فرائض ہے نا، فرائض جیسے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے، ان میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ جیسے کسی نے پہلے سجدہ کر لیا، بعد میں رکوع کیا، مطلب غلطی سے ایسا بھی ہو گیا سیدھا ہی سجدے میں چلا گیا، 2 سجدے کر لیے، بعد میں پھر یاد آیا رکوع کرنا ہے، تو اب یہ واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چونکہ ترتیب گڑبڑ ہوگی۔ تو ترتیب قائم رکھنا بھی واجب ہے، ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا فرائض میں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایسے قومہ کرنا بھی واجب ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، آپ رکوع میں گئے ہیں، پھر رکوع سے پہلے سیدھا کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جائیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے رکوع سے سر پورا نہیں اٹھایا، رکوع ہی سے سجدے میں چلا گیا، یا تھوڑا سا سر اٹھایا تھا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا، تو اس کی نماز جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی، بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں، پھر سجدے میں جائے۔ اور ایسے ہی جلسہ کرنا، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، ایک سجدہ کیا ہے پھر اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر وہیں سے دوسرے سجدے میں چلا گیا،
اطمینان سے بیٹھا نہیں، سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے کیا تو ایسے نماز نہیں ہوگی، بولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ قوما اور جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ 8ویں نمبر پر تعطیل ارکان۔ تعطیل ارکان کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ارکان کو ادا کرنا، ہر رکن کو کچھ نہ کچھ وقت دے، اتنی سپیڈ سے نہ پڑے کہ بھئی جیسے مرغی ہے نا دانے چگتی ہے، حدیث میں اس کی مثال دے کر فرمایا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ اطمینان سے سجدے میں جائے، پھر سر اٹھائے اور سیدھا ہو کے بیٹھے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے، اور سجدے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، یعنی بہت تیزی سے ادا کرنا تو یہ واجب کے خلاف ہے۔ بہت زیادہ تیزی سے نماز ادا کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی سپیڈ سے نماز پڑھ رہا ہے، تیزی سے نماز پڑھ کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے پھر ایسے ہی کیا، بڑی سپیڈ سے نماز پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھی تھی لیکن اس نے بہت تیزی سے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی۔ تیسرے نمبر پر جب 2 دفعہ جب تیزی سے پڑھا، حضور نے سکھایا بھئی رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو، ہر چیز کو ٹھہر ٹھہر، اس کو کہتے ہیں تعطیل ارکان۔ ایسے قاعدہ اولا، درمیانی قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہے، یہ 3 رکعت والی نماز ہے، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ درمیانی قاعدے کو بھول کر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کے درمیانی قاعدہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، بھولے سے درمیانی قاعدے کو چھوڑ دیا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، یعنی تحیات میں بیٹھا نہیں 2 رکعتوں کے بعد، تو پھر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہی رہے، نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ ایسے دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ پہلے درمیانی قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے اور آخری قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے، یہ تفصیل پہلے آ چکی، لیکن ان دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ تشہد میں نے بتلایا تھا التحیات سے لے کر اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھنا واجب ہے۔ اس سے آگے درود شریف ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے، اور آگے دعا کا ملانا بھی، جیسے ربی جعلنی کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن تشہد کا پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی آگے مسئلہ امام کا ہے۔ امام جو ہے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کرنا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ امام نے ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات کر دی اور 3 آیات کے برابر پڑھ دی تو پھر سجدہ سہو آ جائے گا۔ اگر صرف اتنا کہا تھا الحمدللہ رب العالمین ظہر میں یا عصر میں، پھر سجدہ سہو نہیں آئے گا، بلکہ 3 آیتیں پڑھ دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تک بلند آواز سے پڑھ دیا ظہر میں یا عصر میں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی آہستہ پڑھنا تھا، بلند آواز سے پڑھ دیا۔ ایسے ظہر اور عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ ہے، باقی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، عیدین میں، جمعے میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو ان میں بلند آواز سے قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ خدا نخواستہ بھولے سے امام نے آہستہ قرات کر دی، جیسے مغرب میں یا عشاء میں یا فجر میں، تو 3 آیات آہستہ پڑھ دی تو سجدہ سہو آ جائے گا، تو پھر نئے سرے سے، یعنی پہلے آہستہ پڑھتا رہا، پھر یاد آ گیا کہ بھی میں نے تو اونچی آواز سے قرات کرنی ہے پیچھے سے۔ اگر امام قرات شروع نہ کرے، مقتدیوں کو چاہیے کہ اس موقع پر یاد دہانی کرا دیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تکبیرات کا موقع ہے، جیسے امام نے بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، تو اس وقت تو اللہ اکبر کہے،
جہاں تکبیر کا موقع ہے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں۔ جہاں تکبیر کا موقع نہیں ہے، جیسے امام نے قرات بلند آواز سے شروع کر دی ظہر میں، اب وہاں تکبیر کا موقع نہیں ہے تو وہاں سبحان اللہ کہے، لفظ سبحان اللہ بولے تو امام کو یاد آ جائے گا بھی میں گڑبڑ کر رہا ہوں۔ ایسے ہی امام آہستہ قرات کری جا رہا ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے یا فجر ہے، تو آپ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں تو امام کو یاد آ جائے گا میں نے قرات بلند آواز سے کرنی ہے۔ تو اب امام نے اگر 3 آیات آہستہ پڑھ لی تو دوبارہ جب شروع کرے تو دوبارہ سے نئے سرے سے، چونکہ مقتدیوں کو بھی قرات سنانی ہے تو شروع سے پڑھے، لیکن بعد میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر 1 آیت یا 2 آیتیں پڑھی تھیں آہستہ، پھر یاد آ گیا اور پھر بلند آواز سے شروع کر دی تو پھر سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ 3 آیتیں پڑھ لے تو پھر سجدہ سہو آئے گا۔ ایسے ہی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے جدا ہونا، یہ جو اخیر میں جو سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ چہرہ پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف یہ سنت ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے صرف چہرہ پھیرا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ یہ جو عام تکبیرات ہے نا، ایک رکن سے دوسرے رکن، یہ سنت ہے۔ خدا نخواستہ کوئی تکبیر رہ گئی ہے، یعنی رکوع سے اٹھ کر سجدے میں بغیر تکبیر کے چلے گئے، نماز ہو جائے گی، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا تیسری رکعت میں وتر میں، تو وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تیسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا تو سنت ہے کانوں تک، لیکن تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا باقی جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہے، لیکن وتر کی جو تکبیر ہے یہ واجب ہے، اور ہر نماز کی پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ فرض ہے، اور وتر کی تکبیر جو ہے واجب ہے۔ تو یہاں 2 واجب ہیں، ایک تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ان کو دعائے قنوت نہیں آتی، بھی کیا کرتے ہو بھی کوئی سورت پڑھ لیتا ہوں میں، حالانکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور تو جو چیز نہیں آتی اس کا سیکھنا واجب ہے۔ تو روزانہ 1 حرف بھی سیکھیں گے تو مہینے میں سیکھ جائیں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے دعائے قنوت کو سیکھو۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جب جماعتوں میں نکلتے ہیں، جب ان سے سنی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دعائے قنوت نہیں آتی، میں وتر کیسے پڑھتے ہو، ویسے ہی بس میں قل ہو اللہ ہی پڑھ لیتا ہوں اس کی جگہ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دعائے قنوت کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ واجب کو چھوڑ دیں گے وتر نہیں ہوں گے۔ اب وتر نہ ہوئے تو یہ بھی جو وتر ہے یہ فرض کے برابر اس کا مرتبہ ہے، یعنی فرض سے تھوڑا سا نیچے ہے، تو اس لیے وتر بغیر دعائے قنوت کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے دعائے قنوت یعنی جان بوجھ کے چھوڑتے تو وتر نہیں ہوں گے، بھولے سے چھوڑ جائے دعائے قنوت تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایسے دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیروں کا کہنا بھی واجب ہے۔ اب جیسے عید الفطر آئے گی اس میں 6 زائد تکبیر، پہلی رکعت میں 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو یہ تکبیرات کا کہنا واجب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم